بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اس وقت ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وفات 12 تاریخ کو مورخین اور محدثین کی بڑی جماعت نے قرار دیا ہے. اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر رجحان یہی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول ہی کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ دنیا کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں تشریف لاتے ہیں جس زمانے میں انسانیت سسک رہی تھی اور انسانیت پریشان تھی. زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ انفرادی میدان ہو، چاہے وہ اجتماعی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، تمام میدانوں میں انسان جنگل میں جنگلی جانوروں کی طرح بھٹک رہا تھا. اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. اسی لیے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت میں داخل کرنے والا اگر سب سے بدترین کوئی وصف ہو سکتا ہے تو وہ جاہلیت ہے. اسی لیے بعثت رسول سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ جہاں پر انسانیت جاہلیت کی شکار ہو جاتی ہے وہاں پر انسانیت ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. عصر حاضر کی دنیا اگرچہ بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، مگر ہمارے اس زمانے کے مفکر جن کا آج سے 5-10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا، محمد قطب، زمانے کے حالات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کے ساتھ اس کا مقارنہ کرتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام دیتے ہیں الجاہلیت الجدیدہ، جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مفکر ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس زمانے کی انسانیت اور اس زمانے کی دنیا ترقی پر ہونے کے باوجود جاہلانہ اطوار، اخلاق اور عادات سے دوچار ہو چکی ہے. لہذا اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ کیسے ان مشاکل سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے اور ان مشکلات سے باہر آئے. اس کے لیے دنیا میں بڑی بڑی کانفرنسیں کی جا رہی ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان پریشانیوں سے باہر آیا جائے، مگر انسانیت کے سامنے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. جتنی امن کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی امن پامال ہوتا ہے، جتنا فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی فساد میں اضافہ ہو رہا ہے. آخر یہ کیوں؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو مصائب اور مشکلات سے نکالنے کے صحیح راستے کو چھوڑ کر دوسرے تمام راستوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ انسانیت کے لیے ہر شعبے میں آئیڈیل ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قرآن کریم کہتا ہے. آج کے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور مفکرین نے جب آپ کی سیرت کو پڑھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے،
وہ تمام برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر محمد سلیم ہمارے آخری دور کے ایک بڑے مفکر گزرے ہیں، ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں آئی، اللہ رب العزت نے ایسے زمانے میں آپ کو مبعوث کیا جس زمانے میں دنیا میں برائیوں کی تمام شکلیں وجود میں آ چکی تھی، چاہے سیاسی میدان میں ہو، چاہے تعلیمی میدان میں ہو، چاہے فلسفے کے میدان میں ہو، چاہے سائنس کے میدان میں ہو، چاہے معاشرتی میدان میں ہو، چاہے معیشت کے میدان میں ہو، چاہے تجارت کے میدان میں ہو، چاہے اخلاق کے میدان میں ہو، چاہے عادات اور اطوار کے میدان میں ہو، زندگی کے ہر شعبے میں برائیوں کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی وہ ساری وجود میں آ چکی تھی۔ ایسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر حل اسی وقت پیش کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ ساری خرابیاں سامنے موجود ہوں۔ اگر ساری خرابیاں سامنے موجود نہیں ہیں تو عملی طور پر اور علمی طور پر اس کا کوئی صحیح حل نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آج کی انسانیت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج کا انسان ڈپریشن کا شکار ہے، وہ اپنے ڈپریشن کے حل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائے گا۔ آج کا انسان یہ سیاست کے میدان میں پریشان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا حل ملے گا۔ آج کا انسان پریشان ہے اس معنی کر کے اپنے خاندان کو کیسے سنبھالے، خود اپنے آپ کو کیسے سنبھالے اور کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرے، تو اس سب کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایسا محبت کا سبق سکھایا کہ وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے توحید کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کی برکت سے سب کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان تمام کے تمام پریشانیوں کا حل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے بچوں کو حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے نوجوان کو حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کو، ہر طبقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایسے نہ پڑھا جاوے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاد ہو جائے، آپ کے رشتہ داروں کے نام یاد ہو جاوے، وہ بھی نہیں آج تو ہمارے یہاں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہمارے آخری زمانے میں ملک شام کے ایک بڑے عالم دکتور مصطفیٰ السباعی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے دروس و عبر من سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کون سے دروس ہمیں ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس پہلو سے ہمیں کون سا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے جامعہ کے فاضل قاری شفیق صاحب کے بیٹے غالباً مولانا حذیفہ مارول، انہوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے بہت ساری چیزیں اب ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کی دنیا، اقوام متحدہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یعنی ہیومن رائٹس کا چارٹر تیار کیا۔ اس چارٹر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں نے بیان کیا کہ اس چارٹر کو اگر پڑھا جاوے تو اس چارٹر کا 80 سے 90% حصہ وہ ہے جو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ماخوذ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ دنیا چاہے مستشرقین اور مستغربین اور دنیا کے دیگر مذاہب کے ماننے والے چاہے کچھ بھی کہے، مگر وہ شہید شاہد من اہلہا، خود انگریزوں کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں نہ آتی تو آج کی دنیا کی یہ ترقی کبھی بھی نہ ہوتی۔ اس دنیا کی مادی ترقی ہو، اس دنیا کی روحانی ترقی ہو، اس دنیا کی تعلیمی ترقی ہو، اس دنیا کی علمی ترقی ہو، اس دنیا کی فلسفیانہ ترقی ہو، اس دنیا کی اخلاقی ترقی ہو، تمام کے تمام ترقیات کے جتنے بھی اچھے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام پہلوؤں کا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منسلک ہوں۔ ہمارے اساتذہ نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر اور دیگر بہت سارے موضوعات پر محاضرات پیش کیے ہیں، اپنے بیانات پیش کیے ہیں، جس کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس سے مستفید ہوں گے اور ایک ماحول بنائیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس دنیا میں ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں جتنا امن و امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے زمانے میں، آپ کے خلفاء کے زمانے میں اور مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں رہا، آج اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، کہیں پر آپ اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا اس میڈیا پر اور دیگر بہت سارے وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہماری تاریخ انتہائی روشن ہے، انتہائی پاکیزہ تاریخ ہے، ہم کیوں کسی سے متاثر ہو اور کسی کے پروپیگنڈے میں ہم آ جائیں؟ ہم اپنی سیرت کو، اپنی تاریخ کو خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے آپ کو ایمان اور اسلام پر استقامت کے ساتھ رکھنے کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے، اسے پڑھیں گے، اپنے گھر میں اس کی تعلیم کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے معاشرے کو بتائیں گے، ہماری مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کو بتائے گا اور ہمارے مدارس اور اسکول کے طلبہ اپنے پاس اساتذہ اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ کو بتائیں گے، اور ربیع الاول کے اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اس کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے سوداء قلب میں جاگزیں فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول کر اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔